ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں جعلی مقدمات اور جھوٹی شہادتوں کے سامنے ڈیم بنانا ہے۔ کیسے بنے گا یہ ڈیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک جعلی مقدمات کی بات ہے وہ تو شاید پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پیش کیا ہے۔ وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، اور جھوٹی گواہی کی جہاں تک بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر کیس میں گواہیاں جھوٹی ہوں۔ گواہی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس کو عدالتیں دیکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو جرم ہے اس کے خاتمے کا کوئی میکانزم بنانا چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل انصاف ہے جس کی بات آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کی ہے۔ ہمیں ایک کمپوزٹ قسم کا دیکھنا چاہیے کہ اوورآل ہمارے یہاں انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ یہ تو تفتیش کی بات ہے، کیسے گواہ آتے ہیں۔ ہو سکتا لازمی طور پر گواہ کے جو خاص طور پر قتل جو مقدمات ہیں، جعلی گواہ بھی نہیں، جعلی مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ بندہ مرا ہوتا ہے، اور نہیں اس میں جھوٹی گواہی ہو سکتی ہے۔ اصل گواہ کو چھوڑ کر کوئی جھوٹی گواہی کیوں دے گا؟ گواہی کے اندر اس کے پیرامیٹرز میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ مظلوم کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہم نے مظلوم کو انصاف کرنے کی بجائے ظالم کے انصاف کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، الٹا جو ہے کمپلیننٹ کو سزا دینے کا سوچ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کے دروازے بند کرنے کی بات ہے، انصاف سے تنگ ہونے والی بات ہے۔ آپ لوگوں کو جب انصاف نہیں دے سکتے، اس کے راستے اس طرح بند کریں کہ آپ گواہوں کو سزا دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے جو متاثرین ہیں اس کو ریلیف دیں۔ یہ متاثرین کو ریلیف دینے کے بجائے اس کی زبان بندی کی بات ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ کنرانی صاحب سے اتفاق کریں گے کہ جعلی مقدمات کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، یہ تو بات جو کر رہے ہیں یہ وہ سماجی انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ سماجی انصاف گو کہ ہم سب کا سبجیکٹ ہے، مگر جو ہے نا وہ ہمارا خاص سبجیکٹ اس وقت نہیں ہے۔ ہمارا خاص سبجیکٹ اس وقت یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر انصاف، ٹھیک ہے، اور مروجہ قانون کے مطابق انصاف۔ اسلام کا اصول بھی یہ ہے کہ اگر 10 گناہ گار چھٹ جائیں مگر ایک بے گناہ کو خدا نخواستہ سزا ہو تو وہ غلط ہے، اور رومن لا بھی آپ کا یہی کہتا ہے، وہ بھی اسی بات کو فالو کرتا ہے۔ اب جب آپ اس ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں واقعہ تو ہوا ہوتا ہے، کرمنل سائڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، واقعہ ہوا ہوتا ہے، مگر کمپلیننٹ کیا کرتا ہے، ایک کی بجائے 2 لوگوں کو، 2 کی بجائے 4 لوگوں کو اس طرح سے انوالو کر لیتا ہے۔ وٹنس چونکہ دستیاب نہیں ہوتے، کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گواہ جھوٹے وہ کر لے۔ اب وہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ جب گواہ اس ٹیسٹ پہ آتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے، وہ اس کو فیس نہیں کر پاتے، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کیس فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جھوٹی گواہی کا جو کانسیپٹ کرمنل سائٹ پہ آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے۔ سول سائٹ پہ درست مقدمے بھی ہوتے ہیں اور درست مقدمے نہیں بھی ہوتے۔ جو درست مقدمے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیٹیگنٹ ہے، وہ آ گیا، اس کا جو بھی ایشو تھا۔ ہم جب ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو پھر بعض اوقات ہم درست نہیں ہوتے، جانتے بوجھتے بھی ہم درست نہیں ہوتے۔ اس میں 3 سٹیک ہولڈر ہیں مینلی: کورٹ، وکیل اور لیٹیگنٹ۔ کورٹ اپنا کام نہیں کر رہی، میں وکیل اپنا کام نہیں کر رہا، اور لیٹیگنٹ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جب 3 چیزیں جب ساری مل جاتی ہیں، نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹیگنٹ جھوٹے مقدمات بنانے سے باز نہیں آتا، آپ جھوٹے مقدمات کو لڑنے سے باز نہیں آتے، اور کورٹ بھی جو ہے اس میں بھی خامیاں ہیں۔ اگر فرض کر لیجئے کہ میں جھوٹے مقدمات میں پیش ہو بھی رہا ہوں یا میں نہیں بھی جانتا پیش ہو رہا ہوں، تو اس کے بعد میں اس کو جو لنگر آن کرنے کا جو معاملہ ہے، یعنی کورٹ کو کسی نتیجے تک پہنچنا، اس میں ایک، یعنی کہ آپ فیس لیتے ہیں صرف مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے؟ بعض اوقات میں یہ کر رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات یہ میں کر رہا ہوتا ہوں، اور اس وجہ سے انصاف میں دیر ہوتی ہے۔ مگر ہم کو، مجھ کو اور لیٹیگنٹ کو کنٹرول کرنا کس نے ہے؟ کورٹ نے کرنا ہے۔ وہ اپنا فرض نبھانے میں وہ ناکام رہتی ہے۔ تو ہم تینوں جو اس کے مین سٹیک ہولڈر ہیں، تینوں اپنے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے اس وقت۔ جی رشید رضوی صاحب، آپ جج بھی رہے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا کامران مرتضیٰ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جج، وکیل اور عام لوگ جو لیٹیگنٹ جو مقدمہ لے کے کورٹ میں جاتے ہیں، سب کے سب اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ آپ کا سوال تھا جھوٹی گواہیوں پر، جی، تو آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جھوٹ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے کلچر میں کتنا عام ہو گیا ہے۔
آج تک کیا عدالت نے کسی جھوٹی گواہی پر کتنوں کو سزا دی ہے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس دیکھ لیں، ٹرائل کورٹس کی، سیشن کورٹس کی ججمنٹ دیکھ لیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں دوسرے معاشرے کے، ویسٹرن معاشرے کے مقابلے میں ہمارے ہاں جھوٹ بولنا اتنا بڑا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز میں کہوں گا کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی بھی بڑی کمزوری ہے۔ جب کیس بناتے ہیں تو وہ زبردستی لوگوں سے گواہیاں لے لیتے ہیں، یا 161 اسٹیٹمنٹ میں ان کے بیانات کر کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں۔ جب وہ کورٹ میں گواہ کھڑا ہوتا ہے، وکیل اس کو کراس ایگزامن کرتا ہے، تو بہت سی باتیں، بہت سے حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور وہ گواہ جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو بہت سی وجوہات ہیں۔ سول مقدمات آپ دیکھیں، وہ تو بہت سے سول مقدمات بنتے ہی ہیں جھوٹ پہ۔ کئی دفعے کلائنٹس ایسے ہیں، وہ آتے ہیں بینک کے کیسز میں، کہتے ہیں کہ جی آپ رجسٹرڈ مارٹگیج کو ڈینائی کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک رجسٹرڈ مارٹگیج ڈیڈ ہے، آپ اس کو ڈینائی کر دیں۔ وہ گھوم پھر کے بات یہی آتی ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا سیٹ اپ، ہمارا لائف سٹائل میں کوئی جھوٹ بولنا اتنی بڑی جرم نہیں ہے۔ اس کو جب تک آپ سختی سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جھوٹے مقدمات بنتے رہیں گے، جھوٹی گواہیاں آتی رہیں گی۔ جی سلمان اکرم رایا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، مقدمات اور جھوٹی گواہیاں کوئی ہمارا بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا واقعی کامران مرتضیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جج بھی اور وکیل بھی اور لٹیگنٹس سب اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں مسئلہ ہے، اور مسئلہ اس لیے ہے کہ ان مقدمات کی وجہ سے نظام عدل میں تاخیر ہوتی ہے، اور جو حقدار ہے اس کو حق ملنے میں، یا اس کے خلاف اگر جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس دعوے کو خارج ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، روح شل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک معاملہ جو ہے میری نظر میں وہ ایک طرح سے نظام میں پیوست ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص مقدمہ کرتا ہے کہ فلاں زمین جو ہے اس کے حوالے سے میرے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، لہٰذا یہ زمین جو ہے مجھے منتقل کی جائے، اور زمین کے مالک کو کہا جائے کہ میرے حق میں وہ سیل ڈیڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے، بنا کر دے مجھے۔ اب ایسا مقدمہ کئی دفعہ 20-30 سال چلتا رہتا ہے، جبکہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے ایک دھوکہ دہی سے ایک دستاویز اپنے حق میں تیار کر لی ہوتی ہے، اور 30 سال کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ سب یہ جھوٹ تھا، کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، اور اس نے صرف تکلیف دینے کے لیے یا ایک پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بالآخر جو مالک ہے وہ تنگ آ کر مجھے شاید بیچ ہی دے یہ زمین جو ہے۔ اب ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے، 30 سال کے بعد وہ جھوٹا مقدمہ کرنے والا اگر ہار بھی جاتا ہے مقدمہ تو مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر اس سے پیسے بھی جمع کروائے گئے ہوتے ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس رقم پہ تم کہتے ہو تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ عدالت میں جمع کرا دو، تو وہ رقم اس کو بما سود واپس کر دی جاتی ہے، یعنی کہ 20-30 سال کا جو سود اکٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دے کر رخصت کیا جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اب کیوں ایسی صورت میں اس کے اوپر بہت بڑی کاسٹ، بہت بڑا جرمانہ اور بعض صورتوں میں کرمنل فوجداری کارروائی بھی نہ کی جائے؟ تو ہمارے نظام میں اس طرح کے خلا بالکل موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح بینکنگ کا بھی ذکر ہوا، بینکنگ میں کوئی 90% جو دفاع کی طرف سے جو موقف پیش کیا جاتا ہے وہ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ انٹری میں نہیں مانتا، فلاں بیلنس شیٹ میں یا فلاں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں بینک نے دھوکہ دہی کی ہے، رد و بدل کی ہے، جبکہ سالہ سال انہوں نے بینک کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، ریسٹرکچر لونوں کو مؤخر کرایا ہوتا ہے، اور جب مقدمہ آتا ہے تو سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جھوٹ کی کوئی سزا نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں کاسٹس ہوتی ہیں، ہیوی کاسٹس ڈالی جاتی ہیں، ٹریبل کاسٹس امریکہ میں ایک تصور ہے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ مالیت جو ہے وہ بطور جرمانہ یا کاسٹ کہہ دیں وہ ڈال دی جاتی ہے اس شخص پر جو مقدمہ ہارتا ہے، اور جس کے حوالے سے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مقدمہ یا اس کا دفاع جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی تھا۔
تو ہمارے ہاں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہے. میں صرف فوجداری سزا کی بات نہیں کر رہا, جرمانے کی شکل میں بھی ایک بڑی سزا عائد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ تمام جو حربیں ہیں ان کے نتیجے میں تاخیر پیدا ہوتی ہے. تاخیر کو ہمیں بذات خود دیکھنا ہوگا, صرف وہ جھوٹے مقدموں اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے نہیں ہے, تاخیر کی اور بھی وجہ ہیں. اچھا کنرانی صاحب, اب جھوٹے مقدمے تو ہیں, جھوٹی گواہیاں بھی ہیں, ساتھ میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جھوٹی JITs بھی بناتی ہیں, تو جھوٹ مسئلہ تو ہے ہمارا. گزارش یہ ہے کہ اصل بات جب اب بات کرتے ہیں انصاف کی, ہم سب بیٹھے ہیں اسی حوالے سے کہ انصاف کے عمل کو کس طرح درست کیا جائے جو عوام تک کے ثمرات آگے پہنچیں. میرے نزدیک ہم اس کے شاخوں کی بات تو کر رہے ہیں, اس کی بنیادی بات سے شاید تو ہم گھبرا رہے ہیں, یہ ہم اصل بات کرنا ہی نہیں چاہتے. جی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قبائلی سسٹم دیکھا ہے. میں نے خود پرسنلی نواب اکبر بگٹی کے سامنے اگر کوئی کلیمنٹ آتا تھا, مدعی آتا تھا, یقین کریں جو بات وہ باہر نوز باللہ قرآن پہ بھی سچ نہیں بولتا تھا نا, وہ نواب بگٹی کے سامنے آ کے سچ بولتا تھا. ایک میں مثال دیتا ہوں, اس سے کیلیبر ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ٹیسٹ لینے کے لیے کہتے تھے چلو آگ پہ چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ آ کے کنفیشن کرتے تھے. اصل چیز سٹینڈرڈ ہے. ہم نے سٹینڈرڈ ججوں کو کیا رکھا ہے, انویسٹیگیشن کے سٹینڈرڈ کو بڑھائیں, ججوں کا سٹینڈرڈ. یہاں مامے بھانجے بھتیجے اب آپ بھرتی کریں گے, وہ پوتے بھرتی کریں گے, آپ داماد بھرتی کریں گے, ایون سپیریئر جوڈیشری میں بھی جب تک جج کا وہ سٹینڈرڈ نہیں, تھریش آؤٹ کرنا گواہی کا کس کا کام ہے؟ کاغذ بنانا تو ٹھیک ہے, پولیس غلط بناتی ہے. آپ نے اگر جج کے اندر ویژن نہیں ہے, چاہے ہائی کورٹ کا ہو, چاہے سپریم کورٹ میں ہو, چاہے نچلے مجسٹریٹ کا بھی ہو, پہلے اپنے اندر اس کی اچھا اب اس میں ایک سوال ہے, میں سمجھتا ہوں جب اگر جج سچا ہو اس کے سامنے جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے وہ تھریش آؤٹ کر لے گا وہ اپنے سچ کو نکالنے کے لیے. اگر آپ نے اپنے ناکامی کو, اپنے خامی کو چھپانے کی خاطر نئے نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جوڈیشری کے اندر, سپیریئر جوڈیشری میں ضرورت ہے کہ پہلے ان کو ٹھیک کیا جائے پھر گواہوں کو. آپ نے نواب اکبر بگٹی صاحب کا ذکر کیا, تو بگٹی صاحب کا جو مقدمہ قتل ہے اس میں اگر ان کو انصاف نہیں ملا اور آج تک ملزموں کو سزا نہیں ملی, تو اس کا ذمہ دار جج ہے, اس کا ذمہ دار وکیل ہے, اس کا ذمہ دار لٹیگنٹ ہے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار ریاست ہے, کیونکہ نہ کسی فرد نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. میں خود اس میں شامل تھا, ان کا اسپوکس مین تھا. میں سمجھتا کسی ایک آدمی نے ان کو شہید نہیں کیا. ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے اندر جو ہے ان کا واقعہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس سسٹم کے اندر جو لوگ بھی شامل تھے ان کو کٹہرے میں لایا جائے, آئندہ کے لیے سسٹم کو ختم کیا جائے. ایک آدمی کا قتل نہیں ہوا, اس طرح کئی اور لوگ بھی قتل ہوئے. ٹھیک ہے, ہاں میں کہتا ہوں سسٹم ہے, جو سسٹم ہے وہ ریاست کا جو سسٹم ہے جس کے اندر اس طرح لوگ مرتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں یا سائی عالم جس طرح ہوا ہے, یہ سسٹم ختم کیا جائے. اچھا فرد کا قتل اس کا سزا تو ایک ہی ہے, پھانسی دو. مگر کیا مشرف کے پھانسی ہونے سے آئندہ نواب بگٹی جیسا کوئی شہید نہیں ہوگا؟ اگر یہ حل ہے, میں کہتا ہوں یہ حل نہیں ہے. اس کا حل ایک وہ سسٹم ختم کیا جائے جس کے نتیجے میں مشرف نے حکم دیا, کیوں دیا, کس طاقت کے ذریعے دیا, وہ حالات واقعات کیوں پیدا ہوئے, ان کو ختم کیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے ہمارے ملک میں ایسا کوئی اقدام نہ کر سکے. صرف ایک اکبر بگٹی صاحب نہیں شہید ہوئے, اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا, اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہوئے.